نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم و وقار، امانت و دیانت اور عزت و شرافت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی، اور آپ کے صبر و استقامت کی بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا۔ والد ماجد کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی اور آپ کو جیل خانے سے نکال کر حکومت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح صبر کرنے والے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ درختوں کے پتوں کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں۔ ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی، جس کے نتیجے میں انسانوں کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے ان پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ فیصلہ کرنا فرض کفایہ ہے۔ 2 فریقوں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں کے شریعت کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے پر تمام لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا تو تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ لکنت دور کرنے کے لیے۔ زبان میں قوت پیدا کرنے اور لکنت کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کی رحمت کے وعدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ نمبر 1، کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا۔ نمبر 3، غلاموں یعنی نوکروں کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سب سے بدحال شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے برا وہ شخص ہے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بیزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے۔
تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ مال خرچ کرو، جمع کر کے نہ رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔